آپ کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں گے. جی، قاسم کے ابو وزیر اعظم وزیر اعظم بنیں گے. یہ آپ نے بہت بڑی خبر دے دی ہے. مجھے ان کی صحت اور زندگی بہت مشکل میں لگتی ہے. جب بھی جائیں گے دنیا سے ایک ان نیچرل وے میں جائیں گے. 2023 میں الیکشن ہوگا, کنفرم ہوگا. بلاول اس وقت وزیر اعظم بنے گا جب آس پاس اس کے ساتھ ہو. میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کا ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. وقتی طور پہ وہ غروب ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ طلوع ہوتا ہے پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ. اچھا, میاں صاحب کی واپسی الیکشن سے 2 مہینے پہلے تھا. اگر میں مریم صاحبہ کی بات کروں, مریم نواز صاحبہ کی, تو کیا وہ پنجاب میں کوئی اسٹرانگ پوزیشن بنا لیں گی بطور وزیر اعلیٰ؟ مجھے یہ وزیر اعلیٰ بنتی بھی نظر نہیں آ. یہ یہیں تک ہیں جہاں تک ہے. 2024 میں مجھے وزیر اعظم لگتے ہیں عمران خان صاحب, اگر ان کی صحت اور زندگی رہی تو. السلام علیکم جی, پبلک ڈیجیٹل پہ آپ فیضان چودھری کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت ملک میں خاصی گرما گرمی چل رہی ہے, سیاسی ماحول ہو یا دوسری بات کریں, ہر طرف ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے. ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. کیا 2023 الیکشن کا سال ہوگا؟ ملک کا وزیر اعظم کون بنے گا؟ پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی؟ وفاق میں کس کی حکومت ہوگی؟ تو ان تمام سوالوں کے جو جواب ہیں, ستارے کیا کہتے ہیں, ہم ان سے جانیں گے. ویسے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ 110% جو ہے وہ جانتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں جو پریڈکشن کرتی ہیں اور کافی حد تک ان کی پریڈکشن سچ بھی ثابت ہوتی ہے. اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں میڈم عالیہ نذیر صاحبہ. ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. میم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ 2023 الیکشن کا سال ہوگا؟ دیکھیے, بات یہ ہے, پہلے تو آپ کا شکریہ فیضانہ, آپ نے مجھے بلایا بات کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ستارے دیکھتے ہیں تو ستارے جو ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. پریڈکشن دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب رب نے کہا ہے کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے, دعا سے قسمت بدلتی ہے, ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے, ہم گائیڈ لائن دیتے ہیں, آپ کو رہنمائی دیتے ہیں. جیسے جب یہ 2023 شروع ہوا تھا تو ہمیں ہر سال ٹی وی پہ لوگ بلاتے ہیں جی کیسا رہے گا, نجومیوں کی اس وقت چل رہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ سال ڈسٹرکشن کا ہے, یہ سال ری بلڈنگ کا ہے. عمارت گرے گی اور پھر نئے سرے سے بنے گی, یہ کہا تھا. اب آپ دیکھ لیں, اس کے بعد جب ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ عمارت گرنے والی ہے, اس کو ایویکویٹ کر دیں, تو آپ اگر نہ مانیں آپ کی مرضی, ایسے ہی ہے نا. تو ہمارا یہی کام ہے کہ آپ کو گائیڈ لائن دے دیں. اب وہ عمارت گرے نہ گرے, اسے اللہ بچا لے, کیا ہو, جیسے بارش ہوتی ہے. تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. اب اس سال میں ایک یہ بات بھی ہم نے کہی تھی کہ اس سال آپ وہ کچھ دیکھیں جو آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ہے. اور اس سال کے شروع ہونے سے پہلے ستاروں کے حساب سے یہ لگتا ہے, کیونکہ سیٹرن جو ہے, سیٹرن, مارس اور جوپیٹر, یہ 3 پلانٹس ہیں جن کو دیکھ کر ہم حکومت, الیکشن اور جوڈیشری ان کو دیکھتے ہیں. اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوگا, کنفرم ہوگا. کنفرم کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے, لیکن علم کے حساب سے کنفرم. ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ہوگا. جو آپ کو علم سے پڑھ کے بتائے گا نا, جو آپ کو سیٹرن, مارس اور جوپیٹر کی پوزیشن پڑھ کے بتائے گا, وہ آپ کو کہے گا الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں. اچھا میم, الیکشن کے بعد اگر میں دوسرے سوال کی بات کروں جو لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ حکومت کس کی ہوگی, اگر ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں نا تو پیپل پارٹی نے بہت گروم کیا ہے, تو ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں ہمارے؟ دیکھیے, سن 2008 میں جب صدر بنے تھے زرداری صاحب, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بلاول کے لیے لانگ وے ٹو گو ہے. بلاول اس وقت وزیر اعظم بنے گا جب آصفہ اس کے ساتھ ہوگی. اچھا, آصفہ بھٹو جب آئے گی اور یہ دونوں مل کر حکومت بنیں گے, ایک پریزیڈنٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت تک پرابیبلٹی مجھے یہی لگتی تھی کہ پریزیڈینشل سسٹم آ جائے گا, اور ایک وزیر اعظم ہوگا. اس طرح سے یہ دونوں مل کر آئیں گے. لیکن ابھی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ امیجیٹ فیوچر میں آنے والے الیکشن کے بعد بلاول جو ہے یہ بن جائے گا وزیر اعظم, تو مجھے نہیں لگتا. مطلب ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ان کی قسمت میں ابھی نہیں ہے. ان کا جو میں نے ذاتی ستارہ, ان کا ذائچہ جب دیکھا, ان کی پلانٹری پوزیشن دیکھی, ایک تو وہ وزیر اعظم والی نہیں ہے, ان کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آصفہ کے ہیں,
आसफा भुट्टो, हाँ जी, आसफा भुट्टो के हैं। Okay. आसफा भुट्टो जो है वो जब साथ इसके खड़ी होगी तो फिर ये दोनों मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे। वो अभी इतना करीब नहीं है। और जो पीपल पार्टी के ओवरऑल सितारों की अगर कोई चाल की बात की जाए तो क्या वो कोई अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले इलेक्शन में या किसी सूबे में या वफाक में? देखिए, उनकी जो पोजीशन है ना, वो आप ये समझ लें कि जैसे वो बफर जोन है। एक ये बात। दूसरी बात ये कि जैसे कि उनको जैसे दो जिन्हों के दरमियान झगड़ा हो और बफर जोन एक आ जाए, यू नो व्हाट बफर जोन इज, फिलहाल वो बफर जोन का रोल प्ले कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी, सिंध उनके पास रहेगा। अच्छा, हमेशा की तरह। हाँ जी, इस जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसमें हमने, क्योंकि हमें लगता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमने इलेक्शन को स्टडी किया। उस इलेक्शन के हवाले से जो पीपल पार्टी है वो अपने आप को ऐसा रखेगी कि एक जैसे अमन, एक सीज फायर करा देना। ओके, ठीक है। वर्ल्ड में और आप झगड़ा कर रहे हैं, बंदूक निकाल के खड़े हैं, वो आके हमारे दरमियान सीज फायर करा। बंदूकें हमारे हाथों में रहेंगी, वो नहीं हम छोड़ेंगे, लेकिन वो आके हमारा वक्ती तौर पे सीज़ फायर करवा देते हैं। ये उनकी पोजीशन दिखाई देती है। और जो सिंध उनके पास ही रहता है, लेकिन पंजाब में अगर आप कहें कि बहुत बड़ा डेंट डाल देंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, डेंट अगर नून लीग को पंजाब में कोई डालेगा तो वो पीटीआई डालेगी। नून लीग को पीपल्स पार्टी फिलहाल भी डेंट देने की पोजीशन में नहीं है, और सितारों के हवाले से। ओके, हाँ। अच्छा, दूसरी बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में। तो जो अभी वफाक में कुछ पीडीएम जमातें मिलकर हुकूमत कर भी रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म हैं, तो क्या आने वाले इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे? और मरीम नवाज़ साहिबा बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, तो क्या पंजाब नून लीग के पास जाएगा? मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला, बतौर वज़ीर आला जो है वो सामने आएंगी? कोई इनके सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनका सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। वक्ती तौर पे वो गरूब हो जाता है, लेकिन फिर वो तल्लू होता है पहले से ज़्यादा ताकत के साथ। अच्छा, हाँ जी, मियाँ साहब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो पाकिस्तान वापस जब हर साल जब से मियाँ साहब गए हैं, हर साल मुझसे पूछा जाता है मियाँ साहब आएंगे इस साल। मेरा हर साल एक ही जवाब होता है कि वो तब आएंगे जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे। अच्छा, इलेक्शन से पहले आएंगे, उससे पहले वो नहीं आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कमिंग मंथ्स में कपल ऑफ डेज़ के बाद अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो मियाँ साहब की वापसी तय है? मियाँ साहब की वापसी इलेक्शन से 2 महीने पहले तय है। ठीक है, ये सितारों की चाल बता रही है। सितारों की चाल बता रही है, क्योंकि एक तो उनका असल जायचा नहीं, हमें बड़ी मेहनत से मुझे उन तक पहुंचना पड़ा। जब वो स्पीच कर रहे होते हैं, उनका हाथ देख के, क्योंकि मैं तो बड़े रस्ते से उनको फॉलो कर रही हूँ। जब वो 1999 में आए थे, तो मैंने कहा था कि इस साल के एंड तक इनका सितारा गरूब होता है, जो फिर तलू होगा जाके सन 2010 में। अच्छा मैम, वैसे मैं अगर बात करूं तो वो तो नाअहल हैं, तो क्या फिर भी चांस है कि चाल बदलेंगे सितारे और वो बतौर प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं? जी हाँ, सितारे उनके, देखिए सितारे उनके ठीक हैं। वो नाअहल हैं तो वो एक शेर है ना, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ठीक है, तो सितारे उनके ठीक हैं, सितारों में कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा जो मुल्क है ना, हमारे मुल्क में जब हम अपने लगन का जायचा देखते हैं तो हमारे लगन में बैठा है मार्स। ठीक है, मार्स मीन्स कि मार्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, हम कभी भी के हालते जंग से और मार्शल लॉ की कैफियत से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पे वही स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मियाँ साहब जो हैं, जो भी उनके हालात हैं, जैसे वो आ जाएंगे। जैसे इनको मैंने कहा था जहांगीर तरीन के हवाले से मैंने एक चैनल पे कहा था कि ये पॉलिटिक्स में वापस आने वाले हैं। आ गए ना, नाअहल थे जो भी थे, ही इज़ अ प्रेशर ग्रुप। बिल्कुल ऐसे है। तो उस वक्त बात सुन के इसी तरह आप जैसा कोई एंकर था, उसने हंस के इसका अच्छा जी देखेंगे तो अब वो आ गए। अब बात तो उनके जायचे की, इसी तरह इनके जायचे में भी है, वो आ जाएंगे। और अगर मैं मरीम साहिबा की बात करूं, मरीम नवाज़ साहिबा की, तो क्या वो पंजाब में कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेंगी बतौर वज़ीर आला? जब इनको लॉन्च किया गया था ना, मैं इसलिए ये बातें आपको थोड़ा सा लिंक करती हूँ माजी से, कि आप ये ना समझे कि मैं अभी के हालात देख के बात कर रही हूँ। जब इन्हें लॉन्च किया गया था एज PM 2008 में इनको गालबन लॉन्च किया गया था, ये पता नहीं उससे पिछले इलेक्शंस में इनको जबकि बनेगा, तो मैंने कहा था कि इनका सितारा बहुत लिमिटेड है। ओके, मुझे ये वज़ीर आला बनती भी नज़र नहीं आती। अच्छा, हाँ जी, ये यहीं तक हैं जहाँ तक हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब मुस्लिम लीग नून का नहीं है। अच्छा। जब उनका नहीं है तो फिर वज़ीर आला उनका कैसे होगा? आपने पीपल पार्टी का भी कहा कि पंजाब नहीं है, नून लीग का भी नहीं है, तो फिर आ जाके PTI बचती है, उसके सितारे क्या कह रहे हैं? तो आजकल तो बड़े गर्दिश में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, गर्दिश तो है, लेकिन
وہی بات کہ جب ہم نے تو ستارے دیکھنے ہیں نا. اب سورج میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں, میرا کیونکہ کام ایسا ہے, ہر بندے کے ساتھ ہماری دوستی ہے, سب ہم سے پوچھتے ہیں, لہٰذا ہم کسی کی ایکسٹرا فیور نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کا ستارہ اسٹرانگ ہے تو پھر ہے. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, اسٹل ہے. 2024 میں مجھے وزیر اعظم لگتے ہیں جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں, اگر ان کی صحت اور زندگی رہی تو. 2023 والے جو الیکشن ہیں اسی کے رزلٹ کے نتائج میں آپ کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں گے. جی, قاسم کے ابو وزیر اعظم, قاسم کے ابو وزیر اعظم بنیں گے. یہ آپ نے بہت بڑی خبر دے دی ہے, کیونکہ بہت سے حلقے, بہت سے ہمارے جو ملک میں لوگ ہیں وہ تو ان کو اس طرح سے سائڈ لائن کر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے. ہاں, مجھے ایسا نہیں لگتا. ان کے ستارے میں نااہلی یا لمبی جیل, میں نے کہا تھا نا کہ وہ جیل نہیں جائیں گے, تو جب وہ جیل گئے تو میرے اس کے نیچے ٹرولنگ ہوئی کہ چلے گئے. میں نے کہا دیکھیں گے 1 دن 2 دن 4 دن, یہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم تو سال پڑھتے ہیں, مہینے پڑھتے ہیں. تو ابھی بھی مجھے ان کی صحت اور زندگی بہت مشکل میں لگتی ہے. اچھا. ہاں, وہ کیونکہ ان کی جب بھی جائیں گے دنیا سے ایک ان نیچرل وے میں جائیں گے. یہ تو جب یہ وزیر اعظم بنے تھے, شاید آپ کو یاد ہو, سیمی گریوال کا ایک شو ہوا تھا, اس میں اس نے کہا تھا کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا 1999 میں, اور تب کسی نجومی نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گا, اور وزیر اعظم بننے کے 6 مہینے بعد اس کا مرڈر ہو جائے گا. ہیل ڈائی ایز اے وزیر اعظم. تو اسی طرح سے پھر وہ یہ ان کے بارے میں یہ چلتا ہی رہتا ہے جب سے وزیر اعظم بنے تھے کہ اب گئے کہ اب گئے کہ اب گئے کہ اب اسیسینیشن ہوتی ہے. تو لیکن میں نے اس وقت بھی ستمبر 2021 کا کہا تھا, کیونکہ جو بھی پڑھے گا نا ستارہ, اگر ہم افواہوں سے یا خبروں سے بات کریں یا کسی اور ذریعے سے بات کریں تو ہم کچھ اور کہیں گے. آپ دیکھ لیں اٹھا کر جتنے بھی لوگ ستارہ پڑھتے ہیں نا, وہ آپ کو یہی کہیں گے. ٹھیک ہے, جو آپ کو علم سے بتا رہے ہیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے. ایک نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جس کی لیڈرشپ جہانگیر ترین کے پاس ہے, اور بہت سارے لوگ جو پیپل پارٹی پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے تھے وہ اس میں آ گئے ہیں. تو ان کے ستارے کیا کہتے ہیں, کیا وہ عروج کی طرف جا رہے ہیں یا زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو ان کا دکھاتی ہوں, جو میں نے ان کا جس وقت انہوں نے بنایا نا اپنی پارٹی میں, ہم پارٹی کا وہ ٹائم دیکھتے ہیں نا, تو اس میں تھا کہ 4 آف سورڈز ایک کارڈ ہوتا ہے. میں دیکھتی ہوں اگر وہ مجھے نظر آ جائے, اس طرح والی حالت مجھے نظر آئی تھی کہ یہ ایک پیشنٹ ہے بیمار, وہ ایک ٹرمینل النس اس کو کہتے ہیں. وہ کارڈ اگر مجھے سامنے آ جائے تو میں دکھا دوں آپ کے کہ ایک مریض پیدا ہوا ہے, ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ہاں جی, تو وہ اس طرح کا ان کا کارڈ تھا جو کہ 4 آف سورڈز تھا, برتھ آف اے ویری ویری سک چائلڈ کہ جو مے بی سروائیو نہ کر سکے. اوکے, اور کیا لگتا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا یا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, اور آپ کو شاید پی ایس پی یاد ہو, جی, بس وہ حال ہوگا, پاکستان سرزمین پارٹی. ہاں جی, وہ حال ہوگا. اور اس میں صرف بہتری یہ ہوگی کہ اگر جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہوگی تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. اس کا ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. اچھا, جہانگیر ترین کا از اے ویری ویری, وہ پیدائشی راج یوگ لے کے پیدا ہوئے ہیں, 2 یا 3 راج یوگ ان کے ذائچے میں. اوکے, ہاں. اچھا, اوور آل اگر بات کی جائے, آپ نے تمام جماعتوں کی بتا دی ہے, پی ٹی آئی کا بتا دیا, مسلم لیگ نون کا بتا دیا, پیپل پارٹی کا, استحکام پاکستان پارٹی کا. اگر پاکستان کی اوور آل سچویشن کی بات کی جائے تو ابھی تو بہت سے کرائسس چل رہے ہیں, معیشت کے حوالے سے بھی اور ویسے گروئنگ کے حوالے سے بھی. تو کب لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اوور آل ستارہ ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ عروج کی طرف جائے گا؟ دیکھیے, پاکستان کا جو ستارہ ہے نا, اس کے عروج پر آنے کا ٹائم ہے اگلا سال 2024. جی, 2000 نومبر سن 2023 کے بعد حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی اس میں آ جاتے ہیں ستاروں کے حساب سے. ویسے تو روحانیت والے کہتے ہیں ہم حالت عذاب میں ہیں, اور جو معیشت والے ہیں وہ ہر بندہ اپنی طرف سے کہتا ہے. ہمارے علم کے حساب سے یہ ری برتھ ہے, ایک سورج دوبارہ پیدا ہوگا. اچھا, اور یہ ہوگا پیدا نومبر کے بعد. ٹھیک ہے, 2024 میں ہمارے حالات ایسے ہوں گے کہ ہم کمفرٹیبل ہوں, اگر ستاروں کی چال یہی رہی تو.
ستاروں کی چال یہی رہتی ہے, بندوں کی چال بدل جاتی ہے, ستاروں کی چال یہی رہتی ہے. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ستاروں کے حوالے سے جس طرح سے جوپیٹر, مارس اور سیٹرن ہے, وہ کہتے ہیں الیکشن ہوگا ہی ہوگا, الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی, اسٹیبلٹی کے بعد جب ہم نئے سال میں داخل ہوں گے تو وہ ہم ایک کمفرٹیبل حالات کے ساتھ داخل ہوں گے. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. میڈم عالیہ نذیر صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں, کافی چیزیں انہوں نے کلیئرفائی کی ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ 2023 میں ہی الیکشن ہوں گے, اور اس سے بھی بڑی بات جو تھی کہ قاسم کے ابا آنے والے وزیر اعظم بنیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. تب تک کے لیے اجازت.